چیزیں تم نے جہاں پہ چھوڑی تھی اپنے معاملات کے اندر مصروف ہو جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور رزق کے دروازے تمہارے لیے تمہارا پروردگار کھول دے گا. احباب گرامی، یہ نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اب صرف ایک ہی حدیث پیش کر سکوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، بڑی ایمان افروز بڑی خوبصورت، میں سمجھتا ہوں اس پورے باب جمعہ کے اندر، باب نماز جمعہ کے اندر، پورے چیپٹر میں یہ سمجھیے یہ حدیث اس پورے باب کا مرض ہے. اتنا خوبصورت بیان ہے. اس کی اہمیت دیکھیے، نماز جمعہ کی اہمیت دیکھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور یہ دن معمولی دن تو ہے نہیں. ارشاد فرمایا الجمعہ تو عید للمسلمین، یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. وہ عید الفطر ہمارے ذہن میں رہتی ہے، عید قربان ہمارے ذہن میں رہتی ہے، حالانکہ وہ عید بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے. اس عید کو بھی حضور نے بیان فرمایا ہے، اور اس دن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو دن ہے الجمعہ تو عید للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. فرمایا جب یہ دن ہو نا، اذا کان یوم الجمعہ، جب یہ جمعہ کا دن ہو، اللہ فرمایا وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے کے اوپر صبح ہی سویرے، جمعہ کی ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا، اللہ کے ملائکہ اس سے کہیں پہلے، اللہ کے ملائکہ اس دروازے کے اوپر جس دروازے سے اہل ایمان نے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا ہے، اللہ کے ملائکہ اپنے دفتر لے کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، مسجد میں نہیں فرمایا کہ اللہ کے ملائکہ مسجد میں، ویسے عام عظیم مسجد میں ملائکہ نہیں آ نہیں سکتے، موجود ہوتے ہیں بھئی، ہر ایک کے ساتھ جو فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو نمازی مسجد میں آیا تو فرشتے مسجد میں آ گئے نا. اور جب نمازی نماز کے اختتام پہ جب سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی چلو جب جماعت ہوتی ہے پھر تو چلو کہہ رہا ہوتا ہے نا بھائی دائیں بھی نمازی ہیں بائیں بھی نمازی ہیں، پھر تو یہ بھی نیت شامل ہوتی ہے، جو ادھر نمازی ہیں ان کو بھی سلام کی نیت ہو گئی، جو ادھر نمازی ہیں ان کو بھی سلام کی نیت ہوگی. اگر وہ ہے ہی اکیلا، جی وہ اکیلا نمازی ہے تو کس کو سلام کر رہا ہے؟
یہ جو کرامن کاتبین جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں جی، ایک فرشتہ ادھر بٹھایا گیا، ایک ادھر مقرر کیا گیا جی، وہ تمہاری ایک جو ہے وہ تمہاری نیکیاں لکھنے والا اور ایک تمہاری برائیاں لکھنے والا۔ تو اللہ کے ملائکہ تو فرشتے جو ہیں وہ تو مسجد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی الگ ہے، جن کی ڈیوٹی الگ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہ کام ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، حضور فرما رہے ہیں اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، وہ مسجد کے دروازے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، پھر کیا کرتے ہیں؟ یکتبون الاول، وہ لکھتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے اوپر لکھا جاتا ہے، مین نام، سر فہرست نام۔ جمعہ کا دن ہے، جو سب سے پہلے مسجد میں آیا اس کا نام سب سے اوپر لکھا جاتا ہے، جلی حروف کے اندر، بڑا نام۔ پھر اسی طرح جو اس کے بعد آتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے، ترتیب بار نمبرنگ چلتی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پہلا شخص آتا ہے نماز جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو پہلا شخص حاضر ہوتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہے کمثل الذی یہدی بدنۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے جیسے اس نے اونٹ قربان کیا ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے نا، قربانی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ جو جتنی بڑی چیز قربانی کرے گا، جو جتنا بڑا صدقہ دے گا، اس کا ثواب اور اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے الذی یہدی بدنۃ، جیسے اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ جو ہے وہ قربانی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے الذی یہدی بقرۃ، جیسے اس نے گائے وہ قربان کی ہے۔ اب اونٹ کا درجہ بڑا ہے، وہ جسامت میں بڑا ہے، ثواب میں بھی اسی طرح۔ فرمایا اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے گائے قربان کی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہے ثم کبشن، جیسے اس نے دمبا ذبح کیا ہے گائے کے بعد۔ جو تیسرے نمبر پہ آیا اس کی مثال ایسے ہے، فرمایا جیسے اس نے دمبا ذبح کیا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آیا ثم دجاجتن، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے مرغی اللہ کے راستے میں ہدیہ کی ہے، صدقہ کی ہے، قربان کی ہے، ذبح کی ہے اللہ کے راستے میں، وہ مال خرچ کی ہے۔ پھر اسی طرح جیسے جیسے وہ لیٹ ہوتا جاتا ہے اس کا ثواب بھی اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر بعد میں فرمایا ثم بیضۃ، بعد میں آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے انڈا
صدقہ کیا ہے، سبحان اللہ، جیسے اس نے انڈا صدقہ دیا، انڈا صدقہ کیا ہے. یعنی یہ حضور ترتیب بھی بیان فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام، اور ساتھ آنے والے کا ثواب اور درجہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. جو پہلے آتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ آتا ہے، جو اس کے بعد آئے اس کا ثواب اس سے کہیں کم ہو جاتا ہے، جو اس کے بعد آئے اس کا ثواب اس سے بھی کم ہوتا ہے، جو اس کے بعد آئے اس کا ثواب اس سے بھی کم ہوتا ہے. پھر بات انڈے پہ پہنچ جاتی ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام آ جاتا ہے، جب امام آ جاتا ہے، تَوَوْا صُحُفَهُمْ، جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے. اب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام آ جائے، امام منبر پہ آ جائے تو فرشتے اپنا رجسٹر. بند کر دیتے. تو میں یہ سوچا کرتا ہوں بھئی اب تو امام آتی بعد میں ہے جی بھائی رفاقہ صاحب کا رسول. اب تو ماحول یہ ہے کہ فرشتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب امام آ جائے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. تو اب تو حال یہ ہو گیا کہ امام آتی تب ہے، نمازی آتے تب ہے جب فرشتے رجسٹر بند کر چکے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں بہت عرصہ پہلے یہی جمعہ کا موضوع چل رہا تھا، میرے ایک بڑے پیارے دوست تھے، وہ اکثر اسی طرح کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بھئی آتے لیٹ ہیں. یہ بھائی اشفاق صاحب کی بات نہیں ہو رہی، ویسے عمومی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آتے لیٹ ہیں اور بیٹھتے بہت سے. کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے بھئی لیٹ آتے ہیں اور بیٹھتے آگے ہیں. ویسے عمومی طور پہ اس بات سے کوشش کرنی چاہیے کہ گردن پھلان کے آگے آنا اس چیز کو بڑا برا دین کی نظر میں کہا گیا ہے، حضور نے بڑا ناپسند کیا ہے. تو جو پہلے آئے انہیں کیا چاہیے کہ اپنی جگہ خالی نہ چھوڑیں بلکہ آگے. ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں ابھی آگے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ آگے بیٹھتے نہیں ہیں اور پیچھے والے سمجھتے ہیں آگے جگہ موجود ہے، پھر وہ اٹھ کے آگے آتے ہیں. میرے ایک دوست تھے تو وہ ہمیشہ لیٹ آتے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا جی، وہ مسکرا کے کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے پھر ہمارا نام تو رجسٹر میں کوئی نہیں. اگر یہی فیصلہ ہوا تو قدرت نے بیان فرمایا بھی چلو جی فرشتوں کھولو رجسٹر کھولو، حاجیوں کے نمازیوں کے فرشتے رجسٹر کھولے جائیں. تو رجسٹر کے اوپر تو حضور فرما رہے ہیں جب امام آ جائے تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. اب اس صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہوں جن کے نام ہی رجسٹر میں داخل ہو. اللہ کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے. اور نماز جمعہ جیسے جمعہ فرمایا نا کہ الجمعہ تو سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا سردار، جمعہ سارے دنوں کا سردار. اسی طرح نماز جمعہ یہ ساری نمازوں کی سردار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے اندر وہ خطبہ ہے، حالانکہ عید کے دنوں کے اندر بھی خطبہ ہے، عید الفطر میں بھی خطبہ ہے، عید الاضحیٰ میں بھی خطبہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس دن کے اندر اور جمعہ کی نماز کے اندر بہت بڑا فرق ہے. وہ جو عید کے دن ہے نا وہ سنت ہے، وہ واجب بھی، نماز عید واجب نہیں، وہ سنت ہے.
اور جو نماز جمعہ ہے وہ سنت نہیں، واجب بھی نہیں، بہت بڑا درجہ، فرض۔ سبحان اللہ۔ فرض۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عید کے لیے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آگے جائیں، جو سنت ہے اس کے لیے کوشش زیادہ ہوتی ہے، اور نماز جمعہ جو فرض ہے اس کے لیے کوشش ہماری تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے کوشش زیادہ کیا کریں، جلدی تیار ہو کے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص تیاری کر کے، غسل کر کے، کپڑے صاف پہن کے، خوشبو لگا کے، اور فرمایا ہو سکے اگر ممکن ہو، فرمایا تم پیدل چل کے آؤ، سواری پہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چل کے آ سکتے ہو، پیدل چل کے آ سکتے ہو، سفر ممکن ہے، فرمایا سواری کے بجائے پیدل چل کے آؤ۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے قدم لکھ لو۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو اس کے قدم لکھ لو۔ جتنے جتنے اس نے قدم لگائے ہیں، جتنے اتنے قدم اٹھائے ہیں، ہر قدم کی پر ہم نے اس کے درجے بلند کرنے ہیں اور اس کو ثواب اتنا ہی زیادہ عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو جتنا جلدی آئے اس کے لیے ثواب۔ چلو کسی کے لیے تو مجبوری ہو گئی، کوئی مجبور ہو گیا، کوئی دیر سے آ رہا تھا، کوئی سو گیا تھا، کسی کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا۔ کئی ساتھی ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ آتے نہیں ہیں، کوئی بات ہی ہمارے کان میں نہ پڑ جائے، کوئی سمجھنے والی بات پڑ جائے ہمارے ذہن کے اندر، ہمیں اللہ کرے پھر کوئی عمل ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ کی ذات عمل کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ واہ خدا بھائی